اس نے مجھے کہا تھا، مگر اس وقت مجھے شدید صدمہ ہوا تھا جب ایک لمحے کی تاخیر کیے بغیر ٹیچر نے کہا تھا، مہرین آپ کو شرم آنی چاہیے، آپ جھوٹ بول رہی ہیں، وہ بھی اپنے کزن کے بارے میں۔ آپ کی سزا یہ ہے کہ آپ میرے پیریڈ میں کھڑی رہیں گی۔ میں ایک لفظ بھی اپنی صفائی میں نہیں کہہ سکی تھی۔ وہ 40 منٹ میرے لیے بہت انسلٹنگ تھے۔ میں اگلے کئی دن اپنی کلاس فیلوز اور مشل سے نظریں چراتی پھری۔ مشل نے گھر آ کر مومانی کو بھی یہ بات بتائی تھی اور مومانی کے ساتھ ساتھ ماموں نے بھی مجھے جھڑکا تھا، اور رہی صحیح کسر نانی نے پوری کر دی تھی۔ میرا دل اس اسکول سے اچاٹ ہو گیا تھا۔ میں وہاں کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ وہاں میری شناخت مشل کی کزن کی حیثیت سے ہوتی تھی، خوبصورت مشل کی عام صورت کی کزن۔ اور 8 کلاس کا امتحان پاس کرنے کے بعد میں نے نانی سے کہا تھا کہ مجھے اس اسکول میں نہیں پڑھنا، مجھے چاہے کسی گورنمنٹ اسکول میں داخل کروا دیں مگر میرا اسکول بدل دیں۔ میری خواہش بہت آرام سے پوری کر دی گئی تھی۔ مشل کی امی پہلے ہی چاہتی تھیں کہ مجھے لانے اور لے جانے کی ذمہ داری اس سے ان کی جان چھوٹ جائے، سو انہوں نے اس خواہش کی تکمیل میں اہم رول ادا کیا تھا۔ امی نے پتہ چلنے پر مجھے ڈانٹا تھا مگر مجھے ان کی پرواہ نہیں تھی۔ وہ میرا مسئلہ نہیں سمجھ سکتی تھی۔ مجھے لانے لے جانے کے لیے ایک وین لگا دی گئی تھی اور ایک گورنمنٹ اسکول میں میرا داخلہ کروا دیا گیا، لیکن میں بے حد خوش تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے میں ایک قید خانے سے چھوٹ کر آئی تھی۔ یہاں میری جیسی لڑکیاں تھیں، ان کے گھروں میں بھی ویسے ہی مسائل تھے جیسے میرے گھر میں تھے۔ یہاں مجھے خوبصورت لڑکیوں سے ڈر نہیں لگتا تھا۔ یہاں کوئی مشل نہیں تھی۔ میں اسٹڈیز میں اچھی تھی اور بہت جلد اپنی اہمیت بنوا لی تھی۔ پھر آہستہ آہستہ میں نے غیر نصابی سرگرمیوں میں حصہ لینا شروع کر دیا۔ اپنا پہلا ہی تقریری مقابلہ میں نے جیت لیا تھا۔ پھر میں نے ہر چیز میں حصہ لینا شروع کر لیا، اور جس چیز میں حصہ لیتی تھی اس میں باقی لڑکیاں حصہ لینے سے گھبراتی تھیں، اگر وہ مقابلہ کرتی بھی تو دوسری یا تیسری پوزیشن کے لیے۔ میں اسکول میں لائم لائٹ رہتی تھی۔ وہ اہمیت ملی تھی مجھے یہاں جو پہلے کبھی نہیں ملی تھی۔ لڑکیاں مجھ سے دوستی کرنے کے لیے بےتاب رہتی تھیں۔ بعض کلاسز کی لڑکیاں مجھے عشقیہ خط لکھا کرتی تھیں، بعض مجھے تحفے بھیجا کرتی تھیں۔ ٹیچرز کے لیے میری بات ہر پہ آخر ہوتی تھی۔ آدھا اسکول مجھ سے خائف تھا اور باقی آدھا میرا فین۔ یہی وجہ تھی کہ آج ہیڈ مسٹریس نے الوداعی تقریب میں خاص طور پر میرے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا تھا۔ بے تحاشا لڑکیاں مجھ سے ملتے ہوئے رو رہی تھیں۔ ان میں چھوٹی کلاسز کی لڑکیوں کی تعداد زیادہ تھی۔ میں آج کچھ اداس تو ہوں مگر مجھے پتہ ہے اب مجھے آگے کیا کرنا ہے۔ مجھے آگے کالج کی دنیا فتح کرنی ہے۔ میں چاہتی ہوں جب میں کالج چھوڑوں تو وہاں کے لوگ بھی مجھے ایسے ہی یاد کریں، انہیں یاد رہے کہ ہاں کسی زمانے میں یہاں ایک مہرین منصور ہوتی تھی، اور مجھے اب اسی کالج میں جانا ہے جہاں مشل جائے گی۔ پہلے میں اس کا سامنا کرنے سے گھبراتی تھی مگر اب مجھے اس کا سامنا کرنا ہے۔ مجھے اسے بتانا ہے کہ میں مہرین منصور اس جیسی شکل و صورت نہ رکھنے کے باوجود بھی کچھ ہوں، اس سے بہتر نہ صحیح اس سے بدتر بھی نہیں ہوں۔ آج ایک طویل عرصے کے بعد اسود سے میری ملاقات ہوئی تھی، لیکن یہ ملاقات ویسی نہیں تھی جیسے پہلے ہوتی تھی۔ وہ بہت بدل چکا تھا، بلکہ مکمل بدل چکا تھا۔ اس کی آنکھوں میں میرے لیے وہ نرمی، وہ انس نہیں رہا جس سے میں آشنا تھی، شاید اس لیے کہ اب میرے بارے میں اس کی رائے بدل چکی تھی، اور شاید ترجیحات بھی۔ میری جگہ اب مشل نے لے لی ہے، ہمیشہ کی طرح یہاں بھی اس نے مجھے ریپلیس کر دیا ہے۔ کافی مشکل ہوتا ہے کسی ایسے بندے کے سامنے بیٹھ کر بات کرنا جس کے بارے میں آپ جانتے ہو کہ وہ آپ کے بارے میں اچھے خیالات نہیں رکھتا، جو شاید آپ سے بات تک کرنا پسند نہیں کرتا، مگر اخلاقیات کے ہاتھوں مجبور ہے۔ مگر مجھے اسود علی سے پھر بھی نفرت نہیں ہو سکتی۔ یہ وہ بندہ ہے جس نے مجھے خوف کے کنویں سے نکالا تھا۔ میں مہرین منصور جو کسی کی ایک بار بے اعتنائی دکھانے پر دوبارہ اس کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرتی، میں اب بھی اس کی عزت کرتی ہوں۔ آج میں افی خالہ کی طرف گئی تھی، وہ وہاں تھا، خالہ گھر پر نہیں تھی۔ میں واپس جانے کے بجائے لاؤنج میں بیٹھ گئی تھی، تبھی وہ مشل کے ساتھ اندر آیا تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ ٹھٹک گیا۔ کیسی ہو مہرین؟ اس نے بہت سرسری انداز میں پوچھا تھا۔ ٹھیک ہوں، میں خالہ سے ملنے آئی تھی، وہ مارکیٹ گئی ہیں، بس آنے والی ہیں، تم انتظار کر لو۔ آؤ مشل، اس نے میری بات کا جواب دے کر مشل کو مخاطب کیا تھا۔ ہاں چلو، ارے مہرین آؤ نا، تم بھی یہاں تنہا بیٹھ کر کیا کرو گی، آ جاؤ تم بھی، مشل نے مجھے کہا تھا۔ اسود کے سامنے وہ مجھے اسی طرح مخاطب کرتی تھی جیسے میں اس کی بہترین دوست ہوں، اور ویسے کئی ماہ ہم دونوں آپس میں بات نہیں کرتے تھے، اگر بات کرتے بھی تھے تو وہ کوئی اتنی خوشگوار نہیں ہوتی تھی۔ نو تھینک یو، میں نے انکار کر دیا۔ وہ دونوں اندر کی طرف چلے گئے۔ میں ان کی پشت کو دیکھتی رہی۔ چند سال پہلے تک وہ صرف مجھے اس طرح اپنے کمرے میں لے جایا کرتا تھا، اور اب میں کہیں بھی نہیں تھی۔ زندگی کوئی تقریری مقابلہ نہیں ہے جس میں اپنے الفاظ اور بیان سے جیت لوں اور کسی ہتھیار کی ضرورت ہی نہ پڑے۔
میں وہاں سے آ گئی تھی خالہ سے ملے بغیر، جانتی تھی اب چند دن مشل بات بے بات میرے سامنے قہقہے لگاتی پھرے گی اور سمجھیں گے کہ وہ آج کل موڈ میں ہے، مگر اس کا یہ اچھا موڈ کس چیز کا مرہون منت ہوگا یہ صرف میں جانتی ہوں۔ مجھ سے کچھ چھیننا بہت اچھا لگتا ہے اسے، چاہے وہ کسی کی توجہ ہی کیوں نہ ہو، اور سب لوگ سمجھتے ہیں وہ بہت مہربان ہے، بہت فیاض، بہت ایثار پسند۔ شاید باقی سب کے لیے وہ ایسی ہی ہے، مگر اس کی ساری کمینگی میرے لیے ہے، صرف میرے لیے۔ اور نانی کہتی ہیں 100 بار بھی پیدا ہو جاؤ تو مچھل کی طرح نہیں ہو سکتی۔ ہاں، میں اس کی طرح نہیں ہو سکتی، نہ آج، نہ آئندہ، نہ کبھی۔ کبھی کبھی میں سوچتی ہوں کہ لوگوں کو مجھ میں کیا نظر آتا ہے جس سے وہ متاثر ہو جاتے ہیں، کیونکہ لوگ مجھ سے ایک بار ملنے کے بعد بار بار ملنا چاہتے ہیں۔ میں جب بھی اندازہ لگانے کی کوشش کرتی ہوں میں ناکام ہو جاتی ہوں۔ کتنے مزے کی بات ہے، مجھے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے بناؤ سگار کا سہارا نہیں لینا پڑتا، نہ اداؤں کے تیر چلانے پڑتے ہیں۔ میں صرف بولتی ہوں اور وہ کروا لیتی ہوں جو میں چاہتی ہوں۔ آج منسٹر آف انفارمیشن انوائٹڈ تھے کالج میں۔ گورنمنٹ کے انڈر کنٹرول میڈیا یوتھ کے لیے کام کر رہا ہے، یہ مذاکرے کا موضوع تھا، اور منسٹر صاحب کی زبردست کھچائی ہوئی تھی۔ آدمی ذہین اور پڑھے لکھے ہیں، مگر اپنے ڈپارٹمنٹ کی نااہلی کو کسی طور بھی وہ خوبصورت الفاظ کے الٹ پھیر میں نہیں چھپا سکے تھے۔ مذاکرے کے اختتام پر گروپ فوٹو کے لیے سب مہمان اور شرکاء اکٹھے ہوئے تھے۔ میں نے تصاویر لیے جانے کے بعد منسٹر صاحب سے آٹوگراف کے لیے درخواست کی تھی، مگر انہوں نے ہنستے ہوئے اپنا والیٹ نکالا اور اس میں سے ایک چھوٹی سی ڈائری کھول کر میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا، آٹوگراف تو آپ سے لینے چاہیے۔ میں نے بلا تامل ڈائری تھام لی۔ اپنے سائن کرنے کے بعد میں نے لکھا تھا، فار سر منسٹر ہو بلانگس ٹو آ کلاس وچ ہیز ویک میموری۔ پھر میں نے ڈائری ان کی طرف بڑھا دی۔ وہ میری تحریر پڑھ کر بہت خوبصورت انداز میں ہنسے تھے۔ پھر انہوں نے میری آٹوگراف بک لی تھی اور مسکراتے ہوئے کچھ تحریر کر کے میری طرف بڑھایا تھا۔ میں نے آٹوگراف بک لے لی تھی تو انہوں نے اپنا وزٹنگ کارڈ میری طرف بڑھا دیا۔